बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आज का वीलाग एक FIR के मुतल्लिक है। ये FIR दर्ज हुई है थाना कड़ियांवाला में और मुकदमा नंबर ये 64/22 है। 2 अफराद के ख़िलाफ़ इस FIR का इंदराज हुआ है और ये FIR ज़ेर दफ़ा 11B PAO 2015 यानी असले की नुमाइश के जुर्म में दर्ज की गई है। और जिन अफराद के ख़िलाफ़ इस FIR का इंदराज किया गया है उनमें से एक यासिर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, इनका एड्रेस जो है वो मंडी मड़ बलोचा, तहसील सांगला हिल और ज़िला ननकाना साहिब लिखा गया है। जबकि दूसरे फ़र्द का नाम जो है अबरार इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल साकन डिंगा दर्ज किया गया है। ये FIR थाना कड़ियांवाला में दर्ज की गई है और इस FIR में ज़िक्र किया गया है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का जलसा था इतवार के रोज़ मलकपुर मिर्ज़ा में, वहाँ ये दोनों अफराद असलहे की नुमाइश कर रहे थे सरेआम। आज का वीलाग इसी FIR के मुतल्लिक है कि FIR किसके ख़िलाफ़ दर्ज की गई, क्यों दर्ज की गई, इसका पस मंज़र क्या है, और फिर इस FIR को बुनियाद बनाकर चौधरी मोहम्मद अली तनवीर जो कि साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल के, उन्होंने क्यों मज़म्मत की हुकूमती पार्टी और काफ लीग की। नाज़रीन, आइए पहले आपको थोड़ी तफसील बता दें इस मुकदमे के इंदराज की। थाना कड़ियांवाला में मुकदमा नंबर 1 दर्ज हुआ है जी 64/22 और इसका मतन ये कहता है कि पुलिस को दौरान गश्त पता चला कि 2 अफराद हैं, एक यासिर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल साकन मंडी मड़ बलोचा तहसील सांगला हिल ज़िला ननकाना साहब और दूसरे फ़र्द का नाम अबरार इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल साकन डिंगा बताया गया है। ये दोनों अफराद सरेआम असलहे की नुमाइश करते हुए पाए गए, जिनकी तस्वीर भी मौजूद होने का ज़िक्र है FIR में, और फिर USB में इनका सारा डाटा जो है वो भी मुहैया किया गया मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को। ये है जी जुर्म असलहे की नुमाइश का, और ये जो दफ़ा है 11B PAO 2015, इसको दी पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट आर्डीनेंस 2015 भी कहा जाता है। यानी अगर कोई शख्स या अशख़ास सरेआम असलहे की नुमाइश करें, असलहे को लहराएं, खौफ व हरास पैदा करें, तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ इस दफ़ा 11B के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब जी इसका पस मंज़र क्या है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है जी कि पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है कि नून लीग का जलसा था मलकपुर मिर्ज़ा में और वहाँ ये अफराद जो थे जिनके पास ये असलहा था और वो नुमाइश करते नज़र आए, उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ तक तो उनकी कानूनी चाराजोई बनती थी और उनकी ज़िम्मेदारी थी। अब ये भी एक सवाल है कि ये असलहा क्या उनका लाइसेंस याफ्ता था और क्या परमिट था उनके पास, वो कैरी कर सकते थे इस असलहे को। ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन नहीं है FIR में। लेकिन चौधरी मोहम्मद अली तनवीर जो कि साबिक चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उन्होंने इस FIR को बुनियाद बनाकर बाकायदा तौर पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस रिलीज़ जारी की है तमाम अखबारात को, और वो अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कहते हैं कि मलकपुर मिर्ज़ा में जो शो ऑफ पावर हुआ है, नून लीग का कामयाब तरीन जलसा हुआ है, इसको लेकर के काफ लीग बुरी तरह बुखला चुकी है और ये बुखलाहट का सबूत है कि उन्होंने हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना कड़ियांवाला में एक बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा दर्ज करके अपनी हिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश की है, जो कि उनको इस जलसे की कामयाबी से उठाना पड़ी है। चौधरी मोहम्मद अली तनवीर का कहना है जी कि हमारे बेशुमार सैकड़ों कारकुनान ऐसे हैं जो सैकड़ों मुकदमात जो कि सियासी दबाव के तहत कायम किए गए हैं उनका सामना कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और इससे हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। हम आखिरी सांस तक इन ओछे हथकंडों का मुकाबला करेंगे। ये बयान दिया है चौधरी मोहम्मद अली तनवीर जो कि साबिक चेयरमैन हैं ज़िला कौंसिल गुजरात के। उनका मज़ीद ये कहना था अपनी इस प्रेस रिलीज़ में कि हुक्मरान टोले की नींदें मलकपुर मिर्ज़ा के कामयाब जलसे से हराम हो चुकी हैं और अब ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं और इस तरह के सियासी इंतकाम लेकर मुकदमात का इंदराज करके लोगों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। अब वो वक्त गुज़र चुका है। ये था जी चेयरमैन ज़िला कौंसिल साबिक जो हैं मोहम्मद अली तनवीर, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया।
انہوں نے قرار یہ دیا ہے کہ ملک پور مرزا کے کامیاب جلسے کے بعد جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تھانہ کڑیاں والا میں نون لیگ کے 2 کارکنان یاسر اقبال اور ابرار اقبال کے خلاف اور اسلحے کی نمائش کی ضمن میں، تو یہ چودھری محمد علی تنویر کو لگتا ہے کہ یہ سراسر ایک سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اور اس کارروائی کا مقصد نون لیگ کے کارکنوں کا حوصلہ پست کرنا ہے۔ وہ جو جوک تر جوک اس جلسے کے لیے نکلے ہیں گھروں سے، آئندہ کے لیے ان کو ایک تھریٹ جاری کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کا کلچر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ یہاں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے بلا مبالغہ استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں مخالفین پر پرچے بھی درج کیے جاتے ہیں، ان کو پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے، اور اسلحے کی نمائش جو ہے اس کا بہتر مفہوم جو ہے یا اس کا سیاسی انتقام کیسے ہوتا ہے شیخ رشید سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی کڑیاں والا ہی اگلے دن انہوں نے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو کلپ میں کہ میرے خلاف بھی جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ کڑیاں والا میں انہوں نے بھی ایک پسٹل لہرائی تھی، بعد میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کھلونا پسٹل تھی یا لکڑی کی پسٹل تھی، لیکن شیخ رشید کو رگڑا لگ گیا تھا اچھا خاصا، اور ان کو ملتان جیل میں بھی رکھا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میری بیرک تھی اس کے ساتھ تندور تھا، اور ویسے بھی ملتان میں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہیں کہ یہاں اپنے سیاسی جو حریف ہوتے ہیں ان کو مشق ستم بنانے کے لیے، نشانہ انتقام بنانے کے لیے ایسے مقدمات کا اندراج کر لیا جاتا ہے۔ خود چودھری ظہور الہی جو گجرات سے ہیں، ان کے خلاف بھینس چوری کا مقدمے کا بھی بڑی بازگشت سنائی دیتی ہے تاریخ کے اوراق سے۔ تو اب یہ جو واویلا ہے نون لیگ کا، نون لیگ نے جو دہائی دی ہے، آج چیئرمین ضلع کونسل چودھری محمد علی تنویر نے باقاعدہ طور پر تمام اخبارات کو، صحافیوں کو پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو ق لیگ کی بوکھلاہٹ قرار دے دیا ہے کہ ہمارا ملک پور مرزا میں توقعات سے بڑھ کر ایک بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے، بڑا بھرپور پیمانے پر، تو اس کو لے کر کے حکمران جماعت اور خاص طور پر ق لیگ جو ہے وہ گجرات میں اس کے پاؤں اکھڑنے لگے ہیں، اس کو آنے والے وقت سے خوف آنے لگا ہے، اور اب وہ ایسے مقدمات کے اندراج سے ہمارے کارکنوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں مختصراً جلسے کا ہم ذکر کر دیں کہ یہ جلسہ جو ہوا ہے ملک پور مرزا میں، یہ بالکل واقعی چودھری حسین الہی کا یہ سیاسی حلقہ ہے اور حلقہ انتخاب ہے ان کا، یہاں سے وہ بڑی بھاری لیڈ لے کر ایم این اے بنے ہیں۔ تو ان کے گڑھ میں اگر نون لیگ نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اگر ایسا جلسہ کیا ہے کہ لا محالہ اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، ایک بڑا واقعی کامیاب جلسہ تھا۔ اور جب چودھری عابد رضا اور نوابزادہ طاہر الملک اور دیگر قائدین پہنچے ہیں ملک پور، تو وہاں ان کو بگی میں سوار کر کے ایک بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، ان کو پنڈال میں لے جایا گیا، اور چودھری عابد رضا نے اپنی تقریر میں باقاعدہ طور پر جلسے کے میزبانوں کا، منتظمین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے آج جو میرا تاریخی استقبال کیا ہے، جتنی محبت سے آپ نے مجھے نوازا ہے، میں کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ تو جلسے کی حد تک تو جی بالکل یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، کامیاب جلسہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ الزام جو ہے اس کو درست مان لیا جائے چودھری محمد علی تنویر کا یا نون لیگ کی قیادت کا، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس پرچے کی مذمت کی ہے جو تھانہ کڑیاں والا میں مقدمہ نمبر 64/22 درج ہوا ہے، تو پھر ق لیگ کو کیا واقعی یہ بوکھلاہٹ ہے کہ وہ ایک جلسہ برداشت نہیں کر پائے کہ وہ محض ملک پور مرزا کا ایک کامیاب جلسہ جو ہے اس سے وہ بوکھلا کر جو ہے انہوں نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا چاہا پولیس کے ذریعے سے؟ اور اگر یہ تاثر درست ہے تو پھر ق لیگ کے خلاف نون لیگ کا یہ پروپیگنڈا بھی درست ماننا پڑے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیساکھیوں کے سہارے سیاست کرتے ہیں، تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں، انتظامیہ کے بل بوتے پر سیاست کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ق لیگ کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی کہ اگر ان کا اس ایف آئی آر کے اندراج سے کوئی تعلق نہیں، اگر قرار واقعی ہی کسی شخص نے یا کچھ اشخاص نے اسلحے کی سرعام نمائش کی ہے بلا اجازت، تو اگر پولیس حرکت میں آئی ہے، پولیس نے اپنی قانونی کارروائی پوری کی ہے، ضابطے کے تحت کارروائی کی ہے، مقدمے کا اندراج کیا ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں تب بھی صورتحال کا واضح کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ ضرور ہے کہ جو ہے وہ دفاع میں جانے پر مجبور کیا ہے نون لیگ نے
اس پریس ریلیز کے بعد کہ ملک پور مرزا کا جلسہ جی چونکہ کامیاب ہوا ہے، تو اس کے پاداش میں کاف لیگ نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے تھانہ کڑیاں والا میں۔ تو جی اب انتظار رہے گا کاف لیگ کی جانب سے کیا وضاحت پیش کی جاتی ہے، یا پولیس کا کوئی ترجمان جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ تعویل پیش کرتا ہے، صفائی دیتا ہے کہ یہ خالصتاً پولیس کی انتظامی کارروائی تھی، انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تو اس کا انتظار رہے گا ہمیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جی کیا اب کاف لیگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے توڑ، کیا وہ ملک پور مرزا میں ہی کوئی اپنے شو آف پاور کرے گی، یا کڑیاں والا یا نواحی کسی گاؤں میں، یا پورا جو این اے چودھری حسین الہی کا حلقہ ہے وہاں اس سے بڑا کوئی شو کریں گے، یا پھر جواباں غزل کے طور پر چودھری عابد رضا کے حلقے میں این اے 71 میں کیا کاف لیگ کوئی بہت بڑا کھڑاک کرے گی آنے والے دنوں میں۔ یہ اب صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، آنے والا ہر دن سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، اور بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پنجاب میں جو مجوزہ بتایا جا رہا ہے رمضان کے بعد مئی میں متوقع ہے، وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی جماعت کیا کردار ادا کرتی ہے، اور کیا کاف لیگ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، یا نون لیگ کاف لیگ کو ناخن چنے چبوانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔